قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو۔ بنیادی طور پر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: ای البلاد احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو زمین کے کون سے ٹکڑے زیادہ پسند ہیں؟ وَأَيُّ الْبِلَادِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ، زمین کے کون سے ٹکڑے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کراہت آتی ہے ان سے، بغض ہے ان کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب نہیں دیا، وحی کا انتظار کیا۔ جبریل امین نے آ کر بتایا: احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے بہترین ٹکڑے زمین کے وہ ہیں جن میں مسجدیں قائم ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ، کراہت والے، بغض والے ٹکڑے وہ ہیں جن میں دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ دکانیں بھی بنانی پڑتی ہیں، پیڑ لگا ہوا ہے، وہاں جانا بھی پڑتا ہے، کاروبار بھی صحابہ کرام بھی کرتے تھے، ان کی بھی دکانیں تھیں۔ لیکن بنیادی طور پر اس بات کو سمجھو، تصور یہ دیا گیا کہ آپ کو دکانیں چھوڑ کر مسجد میں آنے کی جلدی ہونی چاہیے، مسجد چھوڑ کر دکان کی جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ دکان تو کھلے گی، کام تو ہوگا، مگر آپ اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے رویے سے یہ ثابت کریں کہ مجھے دکان سے محبت نہیں، مجھے اللہ کے گھر سے محبت ہے۔ دکان کا مقابلہ مسجد کے ساتھ ہے، دکان میں دنیا ہے، مسجد میں آخرت ہے، دنیا کا مقابلہ آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا میں دنیا کے کام کیے جاتے ہیں، ہٹیوں دکانوں پر یہی کچھ ہوتا ہے، مسجدوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ وقت دکان پر گزاریں گے اتنا زیادہ پیسہ جمع ہوگا، جتنا وقت کم دیں گے اتنا پیسہ کم ہوگا، دنیا کم ہوگی۔ جتنا وقت زیادہ مسجد میں دیں گے اتنی دنیا کم ہوگی، جتنا زیادہ وقت دنیا میں دیں گے عبادت کم ہوگی۔ یہ بات تو درست ہے، لیکن ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اے آدم زادے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، املا یدک غنی واسد فقرک، میں تیری فقیری دور کر دوں گا اور تجھے غنی کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، املا یدک شغلا ولا اسد فقرک، پھر میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت کے ساتھ بھر دوں گا اور تیری فقیری ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ اب اس حدیث کا کیا کریں؟ عقل تو وہی کہتی ہے جتنا وقت زیادہ دکان پر ہوگا اتنا دنیا اچھی ہوگی، لیکن یہ حدیث کہتی نہیں، جتنا وقت زیادہ مسجد میں ہوگا اتنی تیری دنیا اچھی ہوگی، تیرا اللہ تعالیٰ فقیری تیری دور کرے گا، تیرے ہاتھ کو غنا کے ساتھ بھر دے گا۔
اور آپ نے لاک ڈاؤن میں تجزیہ کر کے دیکھ لیا کہ شام 6 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، تو جس نے جو کچھ لینا ہے وہ 6 بجے سے پہلے ہی آ جاتا ہے۔ وہ وقت دوپہر کا جو اکثر اوقات فارغ ہوتا تھا، اب اس وقت رش ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے انہوں نے سامان لینا ہی لینا ہے، وہ اس وقت کے حساب سے آ جاتے ہیں۔ اگر 50 گاہک دن میں آنے تھے، 16 گھنٹے کام کر کے اب وہ گاہک آ جاتے ہیں 8 گھنٹوں میں۔ ان کو بھی سامان مل رہا ہے، تیرا بھی سامان بک رہا ہے، نفع بھی ہو رہا ہے، پر 8 گھنٹے آپ کے بچ گئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر دیں۔ ایسا تو نہیں کہ وقت کم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے لینا چھوڑ دیا، وہ تو لے ہی رہے ہیں، ٹائم تھوڑا مینج ہو گیا۔ یہ بظاہر تو شر ہے، مگر اس میں بھی تو ایک خیر ہے کہ 5-7 گھنٹے تیرے بچ گئے، تیری زندگی بچ گئی۔ تو اپنے بچوں کو وقت دے سکتا ہے، ان کی تربیت کر سکتا ہے، تو قرآن پڑھ سکتا ہے، راتوں کا قیام کر سکتا ہے، تو آرام کر سکتا ہے تاکہ رات کو قیام کر سکے۔ اس نیت سے آرام کرنا کہ میں رات کو قیام کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کو آدھے یمن کا گورنر بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ کو ملنے آئے، حال حوال پوچھا، بھائی پھر رات کے قیام کیسا چل رہا ہے؟ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں رات کا قیام کیسا جا رہا ہے؟ ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں عشاء کے بعد تھوڑی قیام کر لیتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر فجر سے پہلے اٹھ کر قیام کر لیتا ہوں۔ وَأَحْتَسِبُ قَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ نَوْمَتِي، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قیام کا بھی اجر مانگتا ہوں، اور میں جو تھوڑا بیچ میں سوتا ہوں اس لیے تاکہ اگلے قیام کے لیے زیادہ چوکس ہو جاؤں، میں اس نیند کا بھی اللہ سے اجر مانگتا ہوں۔ تو یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، میں تیری فقیری دور کر دوں گا۔ افسوس تو یہ ہے کہ فارغ تو ہم ہو گئے مگر اللہ کی عبادت کے لیے نہیں۔ ہم فارغ ہوئے موبائل کے لیے، فارغ ہوئے ٹی وی کے لیے، فارغ ہوئے ادھر ادھر کے کاموں کے لیے، عبادت کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر پکڑے جائیں گے، ان کے سوال میں اکثر جواب نہیں دے سکیں گے، جن میں اکثر لوگ یا بہت زیادہ لوگ خسارے میں جا رہے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ صحت میں اتنا کام کرنا، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ، صحت کی حالت میں اتنی نیکیاں کرو کہ بیماری کی حالت کے لیے کافی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا جو سفر کے بغیر اور بیماری کے بغیر کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، یہ جو نیکیاں گھر بیٹھا صحت کی حالت میں کرتا تھا، بیماری اور سفر میں اس کی وہی لکھتے چلے جاؤ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود من صحتک لسقمک، اپنی صحت میں اتنی زیادہ نیکیاں بناؤ، ایسا اچھا ریکارڈ قائم کر دو کہ بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ وہی لکھتا چلا جائے۔ اور اگر صحت میں ہی کچھ نہ کیا تو پھر بیماری میں کیا لکھا جائے گا؟ ایک نعمت صحت ہے اور ایک نعمت فراغت ہے۔ جو شخص ریٹائر ہو جاتا ہے وہ تو اپنے آپ کو بیکار ہی سمجھتا ہے، تاش کھیلے گا، موبائل سے کھیلے گا، ہوکے کی مجلس لگائے گا، کیا کرے جی، وقت نہیں گزرتا، وقت نہیں گزرتا۔
بھائی یہ وقت کوئی گزرنے کے لیے ہے، یہ تو استعمال کرنے کی چیز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت زندگی ہے، زندگی مہینوں گھنٹوں منٹوں سے بنتی ہے، تیری زندگی بہت قیمتی ہے، ان اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کرو، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اعتکاف بیٹھ جاؤ، بہترین طریقہ ہے۔ کسی ملک کا سربراہ وہ بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، امریکہ پوری دنیا میں بدماشیاں کرتا ہے، اس کا صدر بڑا مصروف ہوتا ہے، مگر وہ بھی ایک وقت آتا ہے چھٹیاں لے کر کیمپ ڈیوڈ چلا جاتا ہے، اور کائنات تھم نہیں جاتی، وہ چلتی رہتی ہے۔ اور آپ کیا ان سے زیادہ مصروف ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، اور وقت کے حاکم بھی ہیں، ہزاروں مسائل ہیں، پورا علاقہ آپ کا دشمن ہے، مسائل ہی مسائل ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی زندگی آپ نے کسی سال بھی ناغہ نہیں کیا، ہمیشہ اعتکاف فرماتے ہیں۔ پہلے تو آپ آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کرتے تھے، پچھلے عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، تو 21ویں دن صبح اعتکاف ختم کرنے لگے تو فرمایا میرے ساتھیوں جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ گھروں کو مت جاؤ، اس لیے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رات تو اگلے عشرے میں ہے، اس لیے ہم اگلے عشرے کا بھی اعتکاف کریں گے۔ پھر اگلے عشرے کا اعتکاف شروع کر دیا۔ فرمایا مجھے وہ رات دکھائی گئی، پھر مجھے بلا دی گئی، بس مجھے اتنا سا یاد ہے کہ اس رات میں نے کیچڑ میں سجدہ کیا ہے۔ اب کیچڑ میں سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات بارش ہوئی ہوگی، اور یہ مطلب بھی ہے کہ اس سے پچھلی رات بارش ہوئی ہوگی، یہ پچھلے دن میں ہوئی ہوگی، پچھلے دن والا تو کیچڑ باقی رہ سکتا ہے نا، پچھلے دن میں اگر بارش ہوئی ہو، پچھلی رات میں ہوئی ہو، تو ہو سکتا ہے اس کا بھی ابھی تک کیچڑ باقی ہو، کیونکہ مسجد نبوی میں اوپر چھت جو تھی وہ خالی پتے تھے، اسی میں وہ لوگ نماز پڑھتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ نے مدینے کی ساری زندگی اعتکاف کیا ہے، کبھی 2 عشروں کا کیا ہے، کبھی 1 عشرے کا کیا ہے، اور کبھی ایک دفعہ ناگا کیا تو پھر وہی 10 راتوں کا اعتکاف شوال میں کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ سے حضرت عائشہ نے اعتکاف کی اجازت لی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو، انہوں نے خیمہ لگا لیا۔ حضرت حفصہ کہتی میرے لیے بھی اجازت لے لو، ان کی بھی لے لی، اس کا بھی خیمہ لگ گیا۔ آپ نماز کے لیے نکلے تو ایک خیمہ اور لگا ہوا ہے، کہا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ زینب کا ہے، امہات المومنین رضی اللہ عنہن ہماری مائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا تو آپ نیکی کا ارادہ کرتی ہو یا ایک دوسرے کے مقابلے کا؟ میں نے اعتکاف کرنا ہی نہیں۔ آپ اپنے خیمے سے نکل کر گھر آ گئے، بیویاں بھی آ گئی، آپ نے پھر وہ اعتکاف شوال کے پہلے عشرے میں کیا۔ تو اعتکاف روزے کے ساتھ خاص نہیں، روزہ ایک آدمی نہیں رکھ سک رہا، بزرگ ہے، شوگر پیشنٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، مگر وہ اعتکاف کر سکتا ہے، اس لیے کہ اعتکاف الگ عبادت ہے، راتوں کا قیام الگ عبادت ہے، دن کے روزے الگ عبادت ہے۔ اگر ایک شخص کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ سک رہا، وہ راتوں کا قیام کر سکتا ہے، وہ ضرور کرے، اور ایک شخص روزے نہیں رکھ سک رہا، اعتکاف کر سکتا ہے، وہ ضرور کرے۔ یہ سب الگ الگ عبادات ہیں، جو ہاتھ آتی ہے کر گزرو۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے اور فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر،
اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو. کیا فرمایا؟ آخری عشرے میں تلاش کرو. آخری 5 راتوں میں نہیں کہا، پوری 10 راتوں میں فرمایا ہے. اور اپنا عمل بھی یہی تھا آپ کا. اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ. جب آپ کے آخری 10 راتیں شروع ہوتی کمر کس لیتے، نہ سوتے نہ گھر والیوں کو سونے دیتے. 10 کی 10 راتیں جاگتے تھے، اور جاگتے جاگنے کے لیے نہیں تھے، جاگتے عبادت کے لیے تھے. ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جاگتے ہیں بسا اوقات مگر عبادت کے ساتھ نہیں. جاگتے ہیں، مغرب کے بعد چلے گئے گھر جا کر ٹی وی لگا لیا، اور ٹی ویوں نے بھی اس خاص وقت میں کوئی اسپیشل قسم کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں تاکہ شیطان کی نیابت کر سکے کہ وہ تو باندھ دیا، ہم تو ہیں نا. میں تو صرف خبریں سن رہا تھا. تیرے خبروں سے بے خبر ہونے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کیا تو نے اپنی ٹانگوں کے ساتھ آسمان اٹھایا ہوا ہے؟ کہ سارے دنیا کی سیاست کا تجھے پتہ ہونا چاہیے. بہت بری عادت ہے یہ. میں تو خبریں سن رہا تھا. خبروں سے پہلے میوزک چلتا ہے، بیچ میں میوزک چلتا ہے، بیچ میں ایڈ چلتے ہیں، اس میں بے حیائی چلتی ہے. یہ سب خبروں کے نام سے جائز ہو جاتا ہے. پھر کہتا ہے بچوں مجھے عشاء کی اذان پر اٹھا دینا، میں تھوڑا سو لوں، آج رات جاگنے کی ہے. مطلب رات میں وہ سو رہا ہے اور رات جاگنے کی ہے. عجیب بات ہے. یہی رات تو جاگنے کی ہے اور وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. اس میں تو سو رہا ہے اور کہتا ہے جاگنے کی ہے. اور پھر جاگے گا کیسے؟ مسجد میں چلا جائے گا، تراویح ختم ہوئی تو سموسے آ جائیں گے، سموسے ختم ہوئے تو جلیبیاں آ جائیں گی، پھر چائے آ جائے گی. مزہ ہے جناب. یہ اس کام کے لیے جاگ رہا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تقریباً 84 سال کی عبادت سے افضل رات ہے. اگر تم مغرب کے بعد گھر نہ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ سارا دن تو کھائے بغیر زندہ تھا، اب تو نے کچھ نہ کچھ کھا لیا ہے. نہ جاؤ گھر، بیٹھے رہو مسجد میں، کیونکہ وہ رات شروع ہو چکی ہے. اس میں رب کی عبادت کرو اور جاگنا ہے عبادت کے لیے. قرآن پڑھو، ذکر اذکار کرو، تسبیحات پڑھو. کچھ بھی نہیں کر رہے تو مسجد میں بیٹھے ہو نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک انسان نماز کا انتظار کرتا ہے اللہ یہی لکھ رہا ہوتا ہے کہ نماز ہی پڑھ رہا ہے. اور جو شخص نمازوں سے پہلے اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا. لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا رد نہیں ہوتی. اور فرمایا جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے ایسے سمجھو جیسے مجاہد سرحدوں پر پہرا دے رہا ہو. جب اس کا موقع بنے گا وہ پہرا بھی دیں گے انشاءاللہ ملک کے دفاع کے لیے. اور جب تک وہ نہیں تو یہ والا پہرا تو دو نا. جو یہ نہیں دیتا وہ بھی نہیں دے گا. جو موقع ملتا ہے نیکی کا کر گزرو. موت تو آئی کہ آئی. اللہ اکبر. عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد تراویح، اور اس کے بعد جتنا اپنے اوپر جبر کر کے 11 بجے تک تو روٹین میں آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا اور کھینچ لو 12 تک، تو 84 سال سے کم از کم 42 سال تو آپ کو مل ہی گئے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی گویا کہ اس نے ساری رات کا قیام کیا. ہم اس میں بھی لیٹ ہوتے ہیں، کبھی رکعت رہ گئی، کبھی تکبیر اولیٰ رہ گئی،
ہوشیار ہو جاؤ، اہتمام کے ساتھ اذان ہوتے ہی حرکت میں آ جاؤ، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اس حساب سے بھی ہم رات کا قیام پا سکتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف، جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے جہاں تک کہ امام چلا جاتا ہے، امام کے ساتھ رہتا ہے، تو فرمایا اس کو باقی جو رات بچ گئی ہے اس کے بھی قیام کا اجر مل جاتا ہے۔ اس حساب سے بھی ہم راتوں کا قیام پا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ اواخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص کسی رات میں بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پیچھے رہ جاتے ہیں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے، 12 سے لے کر 3 بجے تک۔ 3 بجے تو پھر سب نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، تو اس طریقے سے 1/3 رات آپ نہیں جاگے اور باقی ساری جاگ لیا، تو آپ کو کتنا زیادہ 1/2 رات کے جاگنے کا اجر مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جاگو عبادت کے ساتھ۔ اور اگر یہ 10 دنوں کی مزدوری تھوڑی کم کر لو اور اپنی ترتیب تھوڑی ٹھیک کر لو، فجر کے بعد کام کر لیا، پھر تھوڑا آرام کر لیا، پھر جا کر عصر اور مغرب کے درمیان پھر آرام کر لیا، جو عصر اور مغرب کے درمیان آرام کر لیتا ہے اس کے لیے رات جاگنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اور ان راتوں کو کما لیں، ان کو حاصل کر لیں۔ جو شخص ہمت والا ہے وہ طاق کے چکر میں نہ پڑے، وہ پوری کی پوری 10 راتیں جاگے عبادت کے، اور جو کم ہمت ہے وہ طاق کے چکر میں پڑ سکتا ہے۔ حدیث میں تو وہ ہے، لیکن حدیث کس طرح ہے؟ فرمایا رات کو طاق راتوں میں تلاش کرو، اور طاق کیا ہے؟ جب 9 باقی رہ جائے، سے انتبقا والے سب انتبقا والے ہم سے انتبقا والے سلاس انتبقا، جب 7 رہ جائیں، جب 9 رہ جائیں، جب 5 رہ جائیں کا کس کو پتا ہے؟ تو یہ بات اتنی زیادہ واضح نہیں ہے، اس لیے جو یقینی طور پر اس رات کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ 10 کی 10 راتیں رب کی عبادت کے ساتھ جاگے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پوچھا گیا کہ اگر مجھے احساس ہو کہ یہ وہ رات ہے تو میں کیا پڑھوں؟ فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھو۔ اس کے علاوہ جو اذکار آپ کو سمجھ میں آتے ہیں سب پڑھ سکتے ہیں آپ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں۔ کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ نہ بیٹھے، کوشش کریں آپ اگرچہ اعتکاف پر نہ ہو آپ کے ساتھ کوئی نہ بیٹھے، اکیلے بیٹھیں۔ جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی بات ہوگی، انسان ہے یہ چپ نہیں رہ سکتا۔ اور وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلے بیٹھ کر رب کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اللہ تعالیٰ 50,000 سال اس کو اپنا سایہ نصیب فرمایا۔ اس کا تجربہ بھی ان دنوں میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اعتکاف نصیب ہو جائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں نے نظر مانی تھی جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے، کہ میں حرم پاک میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی منع نہیں، اعتکاف اچھی چیز ہے، جاؤ کر لو، اپنی نظر پوری کر لو۔ اور نظر پوری ہوتی ہے اس کام کی جو جائز ہو، ناجائز کام کی نظر پوری کرنا جائز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 دن کا اعتکاف جائز ہے، 2 کا بھی ہو سکتا ہے، 3 کا بھی ہو سکتا ہے، 4 کا بھی۔ ہر شخص اعتکاف کرے جتنی اس کی ہمت ہے کر لے۔ 4 بیٹے ہیں، باریاں لگا لو، 2 آدھا اعتکاف کریں گے، 2 اگلا اعتکاف کریں گے۔ باپ
اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کرے کہ میں اعتکاف پر بیٹھوں گا. سب سے زیادہ مصروف ترین لوگ ابو بکر صدیق جیسے، عمر بن خطاب جیسے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے ہیں. تو کیا آپ ان سے زیادہ مصروف ہیں؟ اور اگر آپ مصروف ہیں کاروبار میں تو فرمایا تفرغ لے عبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو، میں تیری فقیری دور کر دوں گا اور تجھے غنی کر دوں گا. رزق میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے آپ کو امید نہیں ہوتی. تو یہ بہترین موقع ہے اپنے آپ کو رب کی عبادت کے لیے فارغ کرنے کا. اگرچہ سارا سال اذان ہونے پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کیا جاتا ہے، لیکن مستقل 10 دنوں کے لیے یا تھوڑے دنوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، سارے چیزوں سے کٹ جانا، یہ بہت عظیم عبادت ہے. اگر آپ کوئی حدیث تلاش کریں کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے تو شاید نہ مل سکے، لیکن اعتکاف ایسی عبادات کا مجموعہ ہے کہ جس میں فضیلت ہی فضیلت ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے. اعتکاف کب بیٹھتے ہیں؟ اگر 10 کی 10 راتوں کا کرنا ہے تو آپ 20ویں تاریخ کو مغرب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں. اذان آپ کو مسجد میں جا کر ہونی چاہیے، کیونکہ اذان سے رات کی ابتدا ہو جاتی ہے. پھر آپ کی وہ آخری عشرے کی راتوں کا اعتکاف ہو جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کر بیٹھتے تھے، وہ اس لیے تاکہ انسیت ہو جاتی ہے. نماز فرض پڑھنے سے پہلے کچھ دیر پہلے آ کر تھوڑے نفل پڑھ لو. فرضی زکوٰۃ کے ساتھ کچھ نفلی صدقات ہوتے ہیں، فرضی حج کے ساتھ تھوڑے نفلی حج اور عمرے ہوتے ہیں. ایسے ہی کسی عظیم عبادت کو کرنے سے پہلے اسی کی ریہرسل میں تھوڑا وقت پہلے آ جانا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. آپ کو کوئی ضروری جانا ہے کہیں تو آپ اسٹیشن پر وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. تو اعتکاف تو رات کا ہی ہے، مغرب سے ہی شروع ہوگا، لیکن آپ 20 والے دن فجر پڑھ کر ہی بیٹھ جاتے تھے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج کا دن آپ نے اعتکاف میں گزارا تو اس سے آپ نے شام تک اپنے سارے مسائل حل کر لیے. اگر آپ مغرب پر بیٹھیں گے تو اپنے مسائل حل کریں گے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے اس رات میں جو بڑی قیمتی ہے. کبھی فون کر رہے ہوں گے میری پیسٹ رہ گئی وہ بھیج دینا، کبھی کہہ رہے ہوں گے میری انسولین بھیج دینا، کبھی کہہ رہے ہوں گے آپ کے جناب مجھے تکیہ جو ہے یہ والا سخت ہے وہ نرم ہے، ایسے کر دو ویسے کر دو. یہ سارے مسائل آپ سارا دن میں پورے کر لیں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں اور آپ نے آپ کو اس کا عادی کر لیں، مانوس کر لیں. اور شام کے وقت جب آپ اصل وقت شروع ہوگا اس وقت آپ کے مسائل حل ہو چکے ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیں گے. اور جو لوگ مغرب کے وقت آتے ہیں ان کا سارا وقت بچوں کو بھگا بھگا کر ہی گزرتا ہے. یہ لیا وہ لیا، یہ رہ گیا وہ رہ گیا. تو بہتر ہے کہ 20 کی فجر کے بعد بیٹھ جاؤ، اور اگر زیادہ لیٹ ہو تو پھر 20 والے دن مغرب سے پہلے اعتکاف کرو جو پورا اعتکاف کرنا چاہتا ہے. اور جو کم کرنا چاہتا ہے وہ جب چاہے جب اس کو فرصت ہو، بیچ والے 3 دنوں کی، آخری 3 دنوں کے، پہلے 3 دنوں کے، جس بھی وقت کی فرصت ہے اس میں آپ نیت کریں. اور خیمہ لگانا ضروری نہیں، لگ جائے تو اچھی بات ہے، نہ لگے تو بھی کوئی بری بات نہیں. آپ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھو اور اعتکاف کرو، مسجدوں میں رہو، مسجدوں سے باہر بلا وجہ نہ جاؤ تو آپ کا اعتکاف درست ہے. اگر آپ ایسی مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں جس میں جمعہ نہیں ہوتا تو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے بڑی مسجد میں جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا، نہ عورتوں کا نہ مردوں کا. میں نے آپ کو بیان کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کی بیویاں بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھی. اب تو مسجدوں کے کھاتے الگ کر دیے گئے ہیں عورتوں کے لیے، وہاں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں.
البتہ اگر کسی کو عارضہ لاحق ہو جائے اس کو فوراً مسجد سے جانا ہوگا، اور اس سے بچنے کے لیے گولیاں کھانے کا کام بالکل درست نہیں۔ ہمیں صحابیات سے زیادہ متقی بننے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ گولیاں ہارمون خراب کر کے ساری زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ اپنے آپ کو نارمل رکھو، جتنی عبادت کر سکتی ہو کرو، اور جو نہیں کر سکتی، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں میں یہ چیز رکھی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوا، آپ نارمل رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت پر اجر عطا فرمائے گا۔ تو جو اعتکاف ہے یہ بہت زیادہ برکات لانے والی چیز ہے۔ اس میں آپ کو کم از کم سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو اپنے گھر میں، اپنی ذات میں، اپنی اولاد میں، اپنے کاروبار میں سوچنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ اب آپ ہر طرف سے فارغ ہو، آپ کو سوچنے کا موقع مل رہا ہے۔ پہلے آپ دھکے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہو، حالات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہو، اب سارے حالات ختم، اب آپ ہیں فارغ، اب آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، میری لائن کیسے جا رہی ہے، میری زندگی کیسے جا رہی ہے، میری عبادت کیسے جا رہی ہے، میرے بچوں کی تربیت کس طرح کی ہے، آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ نمبر 2، آپ کا مسجد سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، مسجد سے محبت ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جب مسجد سے نکلتا ہے پریشان ہو جاتا ہے حتیٰ کہ واپس نہ آ جائے۔ فرمایا جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، 50,000 سال رب کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو اعتکاف سے اس مسجد کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اعتکاف زہد سکھاتا ہے، تھوڑا کھانا تھوڑا سونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اعتکاف یہ چیزیں سکھاتا ہے آپ کو۔ نرم گرم بستر نہیں ہے، اکثر مساجد میں ایئر کنڈیشنر نہیں ہے، آپ کی زندگی ایک مسافر ٹائپ ہو جاتی ہے، گھر چھوڑ کر ہر چیز آپ کی جہاں جہاں ترتیب تھی ساری چینج ہو جاتی ہے۔ آپ وہاں اگر سو رہے ہوتے ہیں، اگرچہ چارپائی رکھنا جائز ہے اعتکاف میں، لیکن روٹین میں اس کی سہولت نہیں ہوتی، تو آپ کو اعتکاف زہد سکھاتا ہے، ترک دنیا سکھاتا ہے۔ عیسائیوں میں رہبانیت ہے، ان کے مرد اور عورتیں اپنے آپ کو وقف کر کے شادیاں نہیں کرتے، راہب بن جاتے ہیں، عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں، پھر ان کے سکینڈل بنتے ہیں، نٹ بھرا پڑا ہے، ان کا پوپ اس پر معذرت کرتا ہے کہ جی ہمارے راہبوں اور رہبانیوں نے جو رنگ رلیاں ملائی ہیں میں اس پہ معذرت کرتا ہوں، یہ فطرت کے خلاف ہے، رب الجلال کی فطرت سے ٹکراؤ ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اس طرح کی ترک دنیا نہیں ہے، اور یہ اعتکاف اسلام کی رہبانیت ہے۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، رمضان کی راتیں آپ کے لیے بیوی حلال ہو جاتی ہے، لیکن اعتکاف والے کے لیے کہا جائز نہیں ہے، یہ اس کی رہبانیت ہے۔ تو تھوڑا کھانا، جب حرکت نہیں جسم زیادہ کرتا تو پھر زیادہ کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، کھانا بھی تھوڑا، اور پھر پورے لوازمات گھر والے وہاں نہیں پہنچتے، ایک تازہ روٹی اتر کر آ رہی ہے، ایک ڈبے میں بند ہو کر آ رہی ہے، فرق تو ہو جاتا ہے۔ تھوڑا کھانا اور رات ساری جاگنا، اور دن کے وقت بھی ظاہر سی بات ہے وہ رات کی کمی تو پوری نہیں ہوتی، تو نیند بھی کم ہو گئی، کھانا بھی کم ہو گیا، دنیا کی لذتیں بھی کم ہو گئی، میڈیا بھی چھوٹ گیا، موبائل سے بھی دور ہے، یہ اس کی رہبانیت ہے، یہ ترک دنیا ہے۔ اس سے جتنا آپ دنیا سے کو ترک کرتے ہیں اتنا رب کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ موبائل اتنا کہ استعمال کر سکتا ہے جتنا کوئی آدمی ان سے ڈائریکٹ جا کر بات کرنا جائز ہے،
اتنا ایک فون پر بھی کوئی حال حوال پوچھنا ہو، کوئی ضرورت کی بات ہو، لیکن اعتکاف میں بیٹھ کر اپنا آفس چلائے اور اپنا پوری دکانداری کرے اور سارے رشتہ داروں سے رابطے، دوستوں سے رابطے اور سارے سوشل میڈیا کے رابطے، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ ایسا موبائل جائز نہیں، سادہ والا موبائل، کوئی ضروری کال کرنی ہو، بات پوچھنی بتانی ہو تو جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اعتکاف سے زبان بندی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے نصیحت طلب کی، فرمایا کف علیک ھذا، یہ اپنی زبان روک کر رکھ، یہ تیری کامیابی ہے۔ فرمایا ان المرء ابدا لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، بندہ بسا اوقات ایک بات کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا میں نے کیا کہہ دیا ہے، یحوی بہا فی جہنم 70 خریفا، اس ایک جملے کی وجہ سے 70 سال کی گہرائی جہنم میں چلا جاتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے۔ اللہ محفوظ رکھے، انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا ہو اور موت کے وقت نعوذ باللہ کہہ دے میں رب کو نہیں مانتا، چھوٹا سا جملہ ہے، کہاں گیا؟ تو یہ زبان بہت خطرناک ہے، تیروں کے تلواروں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، زبان کے زخم رستے رہتے ہیں ساری زندگی۔ گن اور تلوار کسی کو پکڑانے کے 10 آداب بتائے جاتے ہیں، اس کی طرف نوک نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، گن خالی بھی ہو، میگزین نہ بھی ہو، تب بھی کسی مسلمان کی طرف اس کو مت کرو، مگر زبان کا کوئی آداب نہیں بتاتا الا ماشاء اللہ، حالانکہ اس کے خطرات تلوار اور کلاشن سے زیادہ ہے۔ تو یہ زبان بڑے بڑے ملکوں کو ایک جملہ ملا دیتا ہے، گنیں پیچھے چلی جاتی ہیں، ایک جملہ ملکوں کو لڑا دیتا ہے۔ زبان بڑی خطرناک ہے۔ فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات سیدھی کر لو، زبان سیدھی کر لو، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تو ہمارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ تو یہ اعتکاف آپ کو زبان بندی سکھاتا ہے، بولنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، بات کرے تو اچھی کرے ورنہ چپ رہے، بری بات کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ تو جب اعتکاف ہوتا ہے تو یہ بات کرتا ہے بڑی ضروری سی، اور باقی خاموش رہتا ہے، اس کی زبان بندی کی عادت بن جاتی ہے، تھوڑا بولنے کا تجربہ اور ریہرسل ہو جاتی ہے، جس سے اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، اور روٹین کے ہمارے روزے کمزور ہو جاتے ہیں، روزے میں ہم غلط دیکھ لیتے ہیں، روزے میں ہم غلط بول لیتے ہیں، روزے میں ہم غلط سن لیتے ہیں، تو ہمارے روزے کمزور ہو جاتے ہیں۔ 10 دن کے اعتکاف والا آدمی، اس کے روزے بھی کوالٹی کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ غلط کر ہی نہیں رہا، سن ہی نہیں رہا، اس کی عبادات راتوں کا قیام بھی کوالٹی کا ہو جاتا ہے، اس کے دن کے روزے بھی کوالٹی کے ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس کا بہترین فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مساجد میں درس و دروس سننے کو ملتے ہیں۔ ویسے تو یہ گھڑی کی طرف دیکھتا تھا کہ جناب ٹائم ہو گیا، درس لمبا ہو گیا، اب اس کو پتا ہے کہ میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، لمبا ہو گیا تو کیا ہوا؟ تو اس سے لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، لوگوں کے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، بھولے ہوئے سبق یاد آتے ہیں، لوگوں کی نمازیں درست ہو جاتی ہیں، لوگوں کو دعائیں یاد ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا علمی فائدہ ہے، اور علمی فائدہ عبادت کے فائدے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ علم ہمیشہ عبادت سے افضل ہوتا ہے، علم ہمیشہ عبادت سے افضل ہوتا ہے، عالم ہمیشہ عابد سے افضل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کی کسی عام ستارے پر ہے۔ عام ستارے کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، مگر رات اندھیری ہوتی ہے، اور 14ویں کا چاند اکیلا ہوتا ہے اور رات چاندنی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جتنا فرق ان دونوں میں ہے، اتنا زیادہ فرق عالم اور نیک انسان کے بیچ میں ہوتا ہے، برے نہیں۔
نیک انسان، عبادت گزار، اس کے اور عالم میں اتنا فرق ہوتا ہے، عبادت اور علم میں اتنا فرق ہوتا ہے، اور اعتکاف میں اللہ کے فضل سے آپ کو علم بھی مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ دن ضرور اعتکاف کریں اور اپنی کمیاں پوری کریں، روٹھے ہوئے رب کو منائیں، توبہ کریں، آنسو نصیب ہو جائیں۔ یہ بہت بڑے بڑے فوائد ہیں۔ اپنے گھروں میں اپنے بچوں، اپنے والد کے ساتھ ترتیب لگا لو اور کوشش کرو کہ کوئی بھائی بھی اعتکاف کے بغیر نہ رہے، اگرچہ تھوڑے دنوں کا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔